رضا پر فدا جات کریں گے، تمہیں جو بھی کرنا ہے کر لو۔ رضا پر فدا جات کریں گے، تمہیں جو بھی کرنا ہے کر لو، نہ ان کے مسلک سے ہٹیں گے، تمہیں جو بھی کرنا ہے کر لو۔ یہ سانس اپنی جب تک ہے باقی، ہم احمد رضا کے مشن کی حفاظت میں لڑتے رہیں گے، تمہیں جو بھی کرنا ہے کر لو۔ کہاں کوئی ان کا ہے ہمسر، کہاں ان کے جیسا ہے رہبر، انہیں اعلیٰ حضرت کہیں گے، تمہیں جو بھی کرنا ہے کر لو۔ کسی اور کے ترجمے سے نہیں، ہم کو کوئی سروکار صدا کنز ایمان پڑھیں گے، تمہیں جو بھی کرنا ہے کر لو۔ صدا کنز ایمان پڑھیں گے، تمہیں جو بھی کرنا ہے کر لو۔ رضا پر فدا جات کریں گے، تمہیں جو بھی کرنا ہے کر لو، نہ ان کے مسلک سے ہٹیں گے، تمہیں جو بھی کرنا ہے کر لو۔ حضرات اب آئیے ہماری جماعت کے ایک معتبر اور مستند عالم دین، مفتی جھارکھنڈ، مصلح قوم و ملت، حضرت علامہ مفتی پرویز عالم مصباحی کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر اور بلند آواز سے نعرہ رسالت۔ ماں باپ نے بچوں کو جیسی پرورش کی اس کا اثر دکھتا ہے شادی کے بعد۔ اگر تربیت اچھی ہوگی تو شادی کے بعد کی زندگی خوشگوار ہوگی، اور اگر تربیت اچھی نہیں ہوگی تو شادی کے بعد کی زندگی مثل جہنم ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے میں جس بات کا سب سے زیادہ رونا آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ تعلیم سے بھی دور ہے اور تربیت سے بھی دور ہے۔ جب کسی عالم کو مائک دیا جاتا ہے تو کچھ لوگ خواہش ظاہر کرتے ہیں، جیسے ہمارے بھیا بھی ابھی خواہش ظاہر کر رہے تھے کہ ماں باپ کے حقوق پر اگر گفتگو ہو جاتی تو بڑا اچھا رہتا۔ ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے، اولاد کا کیا حق ہے، اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں۔ میرے دوستو، ان باتوں کو کیا آپ کو نہیں معلوم ہے؟ معلوم تو سبوں کو ہے، مگر عمل کرنے کے لیے ہم اور آپ تیار نہیں ہیں۔ امام صاحب آج ہی جمعہ میں تقریر کیے ہوں گے، ہر جمعہ میں تقریر کرتے ہیں، لیکن سنتے تو ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا آج ہم اس محفل میں بول دیں گے تو آپ لوگ مان جائیے گا؟ بولیے، نہیں مانیے گا؟ پہلے سے ارادہ ہے۔ اگر آج ہم بول دیں گے پھر بھی وہی حال رہے گا جو پہلے سے ہے۔ میں بڑاکر میں 2 رمضان گزارا، جب میں حضرت توجہ چاہوں گا، میں بڑاکر میں 2 رمضان گزارا۔ جب میں پہلا سال گیا وہاں تو کسی وجہ سے مجھے شب براتی میں جانا پڑا، 15 دن رمضان سے پہلے بھی میں تھا وہاں۔ تو چائے پینے جا رہا تھا تو لوگ مسلمان سب باقاعدہ گھر کے سامنے باکس لگا کے اور ڈانس کر رہے تھے۔ تو مجھ سے کہا جو لڑکا میرے ساتھ تھا، اس نے کہ حضرت منع کیجئے نا ان لوگوں کو۔ میں نے کہا میں نہیں منع کروں گا۔ کہا رہے تو کون منع کرے گا؟ میں نے کہا منع میں ہی کروں گا، مگر آج میں منع نہیں کروں گا۔ کہا تو؟ کہا اس لیے کہ ابھی یہ لوگ مجھ کو نہیں مانے، جب مجھ کو مان لیں گے تب نہ میری بات مانیں گے، پہلے مجھ کو ماننا پڑے گا۔ اور یہی طریقہ ہے اسلام کا، اور یہ خدائی طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف میں جب پیدا فرمایا تو 40 سال تک خدا کا حکم نہیں ہوا کہ اے نبی آپ اپنے نبی ہونے کا اعلان کیجئے۔ 40 سال تک میرے نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا۔
40 سال تک عام لوگوں کی طرح زندگی گزاری میرے آقا نے. کبھی تجارت کر رہے ہیں, کبھی بزنس کر رہے ہیں, کبھی کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں, کبھی اور دیگر کام کر رہے ہیں. مسجدیں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے, لوگوں کے ساتھ مل کر حضور بھی پتھر ڈھو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں حضور نے عام لوگوں کی طرح زندگی گزاری. مگر ان 40 سالوں میں مکہ والوں نے جب رسول اللہ کی زندگی کو دیکھا تو سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا, اے محمد آپ سچے ہیں, اے محمد آپ امین ہیں, اے محمد آپ وعدہ کو پورا کرنے والے ہیں. یعنی 40 سال تک مصطفیٰ نے پہلے اپنے آپ کو منوایا, اس کے بعد میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرما کر اسلام کے حکم کو ماننے کا حکم دیا. تو میرے دوستو, آج ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پر بولیے اس پر بولیے, ہم بول کر چلے جائیں گے لیکن فرق نہیں پڑے گا. ہاں فرق کب پڑے گا؟ پہلے آپ عوام اہل سنت اپنے امام کو ماننا شروع کیجئے. حضرت آپ عوام اہل سنت یعنی جو بڑے لوگ ہیں وہ پہلے امام کو مانیں, امام کی ہر بات کو مانیں. تو جو نسل آپ کی ابھی چھوٹی ہے نا, جو بچے ہیں نا, جب یہ دیکھیں گے کہ نہیں ہمارے ابا, ہمارے دادا, ہمارے چچا امام کی بات مانتے ہیں, ہمیں بھی ماننا پڑے گا. تو جب چھوٹے دیکھیں گے کہ بڑے مان رہے ہیں تو چھوٹے خود بخود ماننا شروع کر دیں گے. عزیزان گرامی, اسی کو کہتے ہیں تربیت. یہی تربیت ہے. آج میں نے جو آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے میں اس کے متعلق گفتگو کروں گا, اور اس کا صدق آتا ہے جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تب. ورنہ عام طور سے شادی کے موقع پر جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور جو تقریر کی جاتی ہیں وہ تقریباً بارہا سنتے رہتے ہیں. میری خواہش ہے کہ اس آیت کے تحت میں آپ تک کچھ باتیں پہنچاؤں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ترجمہ, اے ایمان والو, تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں. فَاحْذَرُوهُمْ, تو ان سے احتیاط برتو. وَإِن تَعْفُوا, اور اگر تم انہیں معاف کر دو, وَتَصْفَحُوا, اور درگزر کر دو, وَتَغْفِرُوا, اور انہیں بخش دو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ عِنْدَ اللَّهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ, تو بے شک اللہ کے نزدیک بڑا اجر ہے. وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور اللہ کے نزدیک بڑا اجر ہے. یہ ان دو آیتوں کا ترجمہ ہوا. اب ذرا اس کی تفصیل میں چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں فرمایا ازواج, من ازواجکم, تمہاری بعض بیویاں, وَأَوْلَادِكُمْ, اور تمہاری بعض اولاد, عَدُوًّا لَكُمْ, تمہارے ہی دشمن ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. تمہارے دشمن ہیں. ایک بات یہاں ذرا پہلے سمجھ لیجئے, پھر ہم گفتگو آگے کرتے ہیں. عربی میں ازواج زوج کی جمع ہے. زوج کا مطلب ہوتا ہے شوہر بھی بیوی بھی. عربی میں ازواج دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہوا آیت کا کہ اے مرد حضرات, تم میں سے بعض کی عورتیں تمہارے دشمن ہیں, اور اے عورتیں تم میں سے بعض کے شوہر تمہارے دشمن ہیں. دونوں طرف سے دشمنی ہے.
ایک طرفہ نہ سمجھیے گا، ورنہ آج صبح کا حادثہ ہے، آج صبح کی بات میں بتا رہا ہوں۔ پچھلے جمعہ یہی تقریر میں نے اپنی مسجد میں کی جمعہ کے دن، ایک جمعہ گزرا، آج جمعہ دوسرا آیا، تو آج ہی ایک صاحب کے گھر میں لڑائی ہو رہی تھی میاں بیوی میں، آج ہی۔ تو مرد چلا چلا کے کہہ رہا ہے امام صاحب ٹھیک تقریر کیے تھے، عورتیں سب ایسی ہوتی ہیں، ویسے ہی تم ہو، امام صاحب ٹھیک تقریر کیے تھے، آج کی بات ہے۔ اب ہمارے موزی سب سے چپ رہا، ہنس رہے ہیں کہ دیکھیے میرے دوستو، تو یک طرفہ نہیں ہے۔ جہاں قرآن میں یہ ہے کہ بعض عورتیں مردوں کے دشمن ہیں، وہی مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بعض مرد حضرات اپنی بیویوں کے دشمن ہیں۔ دشمن کیوں کہا گیا؟ دشمن کیوں کہا گیا؟ محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، محبت کا دم بھرتے ہیں، ایک دوسرے کے جیون ساتھی کہلاتے ہیں، شریک حیات کہلاتے ہیں، شریک سفر کہلاتے ہیں، مگر پھر دشمن کیوں کہا جا رہا ہے؟ عزیزان مکرم، غور کرنے کا مقام ہے۔ دشمن کیا کر سکتا ہے؟ دشمن اپنے دشمن کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہی نا؟ بعض مواقع ایسے آتے ہیں، بعض موقعوں پر اچھا سمجھ کر بھی عورت شوہر کو نقصان پہنچا دیتی ہے، اور کہیں شوہر عورت کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ وہ نقصان چاہے دینی نقصان ہو، چاہے دنیاوی نقصان ہو۔ اگر دنیاوی نقصان ہے تب بھی دشمن کا کام انجام دیا، اور اگر دینی نقصان ہے تب بھی دشمن کا کام